جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبر نیوز نیٹ ورک۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا یاسر عوان صاحب۔ ان سے آج اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کی اقسام اور اعتکاف کے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت بتائی ہے وہ ہے اعتکاف۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب میرے اس گھر کو پاک اور صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا مسجد کے محراب میں۔ باقی انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں یہ غار حرا سے کی۔ غار حرا میں آپ جاتے، وہاں عبادت کرتے، اسی کا نام اعتکاف ہے، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے اور ان چیزوں سے روک کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو رمضان کے ہر آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صرف ایک سال کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے بعد میں شوال میں اس کی قضا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اعتکاف کیا مسجد میں ثواب کی نیت سے کیا تو اللہ رب العزت اس کو حج اور عمرے مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے روک کے رکھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اس کو 3 خندقیں دور کر دے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی اللہ کے قرب اور جہنم سے دوری کا سبب بنتا ہے یہ اعتکاف۔ اعتکاف کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت اور ایک ہے مستحب نفل۔ واجب اعتکاف اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ میرا فلاں کام خیر سے ہو گیا تو میں اس کے بعد 10 دن 5 دن یا جتنے دن کی بھی نظر مانتا ہے اعتکاف بیٹھوں گا اللہ کے گھر میں، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اپنی نظر پوری کرے، اور اس کے لیے 7 روزہ شرط ہے، چاہے وہ رمضان کے دنوں میں اعتکاف بیٹھتا ہے یا غیر رمضان میں بیٹھتا ہے، 7 روزہ ضرور رکھے گا۔ دوسری قسم ہے سنت، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، اور یہ کل 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، جو 20 رمضان کے آخری یعنی 20 رمضان کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا، تاکہ آپ کا سورج مسجد میں غروب ہو اور وہاں سے جو دن شروع ہو رہا ہے وہ آخری عشرہ مکمل ہو۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، کہ ان 10 دنوں جو رمضان کے آخری عشرہ ہے اس میں اگر کسی بندے سے رہ گیا ہے، وہ 10 دن نہیں بیٹھ سکا، 5 دن 3 دن یعنی طاق عدد کے ساتھ۔ ایک صحابی یا رسول اللہ مجھ سے 7 دن میں اعتکاف بیٹھا ہوں پھر میں نے ختم کر دیا، یعنی 21 سے لے کر 27 تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو آپ آخر میں لے جائیں، یعنی آخر میں 23 سے شروع کریں اور 30 تک لے جائیں، باقی پھر فرمایا کہ طاق عدد میں اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف کا جو بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر آخری عشرے میں بتائی ہے تو اسی وجہ سے اعتکاف کی فضیلت بھی آخری عشرے کی ہے۔ تیسری اور آخری قسم ہے مستحب اور نفل اعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر بہت سارے آداب کی وجہ سے چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، لیکن اعتکاف کی نیت کی وجہ سے وہ جائز ہو جاتی ہیں، جیسے مسجد میں کھانا کھانا، پانی پینا، مسجد کے اندر آرام کرنا، یہ چیزیں اعتکاف کی نیت سے جائز ہیں، ویسے یہ جائز نہیں ہے چونکہ اس میں عبادت کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ ہے اعتکاف کے مسائل سے عدم واقفیت، جس کی وجہ سے ایک شخص 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے لیکن وہ نور اور وہ جو ہے نا وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی اللہ کا قرب، کیونکہ وہ مسائل سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو ان مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو جاتی ہے پھر وہی آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ یہاں اعتکاف کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے یعنی دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی کاموں سے، دنیاوی باتوں سے، ان چیزوں سے احتراز کرنا، یعنی کاروباری باتیں، دنیاوی باتیں، ان سے احتراز کرنا، صرف اور صرف اللہ کا ذکر، تلاوت اور تعلیم و تعلم کی مجلس میں شریک ہونا، اتنی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو رسم بنی ہوئی ہے وہ ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، مرد ہے عورت ہے، عورتیں گھر میں بیٹھتی ہیں، مرد مسجد میں، تو وہ بالکل خاموشی، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، 10 دن بولنا نہیں، اس کی شریک کوئی حیثیت نہیں ہے۔
شریعت کے اندر صرف لغو باتیں، فضول باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اعتکاف کا قرب، اللہ کا قرب اعتکاف کے ذریعے اس وقت حاصل ہوگا جب آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو دیں گے، یا نوافل اللہ کے ساتھ باتیں کریں گے، نوافل رات کو تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک مسجد کا ایریا ہے۔ بیت الخلاء اور وضو خانے مسجد کے ایریے میں نہیں داخل ہوتے۔ مسجد کا جہاں تک حدود ہیں وہاں تک آپ جہاں پر بھی بیٹھ کے تلاوت کریں، جہاں پر بھی بیٹھیں کھڑے ہوں آپ رہ سکتے ہیں، اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بیت الخلاء میں، وضو خانے میں ضرورت کے وقت جانے کی اجازت ہے، ویسے بلا ضرورت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر سے کھانا لانے کے لیے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اس کا کوئی بندہ لانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جائے، لیکن راستے میں کسی کے ساتھ کلام نہ کرے۔ اگر کوئی کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اشارہ کر کے یا بات سے اس کو بتا دے، صرف یہی بات کرنی ہے کہ میں اعتکاف سے ہوں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، اور گھر سے اپنا کھانا وصول کرے اور واپس آ کے مسجد ہی میں کھانا کھائے۔ اور اس کے علاوہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پھر غسل کیا جاتا ہے بار بار گرمی کو ختم کرنے کے لیے، جس کی شرعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے صرف ایک جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ہے وقت کا ضیاع کا خیال کیا جائے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو بلا حرج غسل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے نا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے نیت کی ہوئی ہے اللہ ان کی نیت کو عمل میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی آج ہی سے 3-4 دن ہیں نیت کر لیں اور اہتمام کریں۔ تو گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ جتنے دن آپ اعتکاف بیٹھیں گے مسجد میں وہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے لیے سحری، آپ کے لیے افطاری مسجد میں بھیجیں گے۔ سارے گھر والے اور جو لانے والا ہے سارے اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ دوسرا سب سے بڑی فضیلت اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو نیک اعمال اس سے اعتکاف کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اب وہ کر نہیں رہے لیکن پھر بھی اس کو کھاتے میں لکھے دیں۔ ایک اور حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک لوگ باہر اعمال کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کہ جو باہر گھوم پھر رہے ہیں، وہ گھوم پھر کے نیک اعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور جتنے اعمال کر رہے ہیں، تو اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے کا ان سب کے اعمال کے اندر وہ حصہ ہوگا اجر کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔